ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ پیر بابا مظہر کا اصل نام نور الہی تھا۔ وہ سیالکوٹ کے قصبے بھیگووال کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ محمد لطیف بجلی کے محکمے میں ملازم تھے۔ ان کے پاس کافی زمینیں بھی تھیں۔ ایک تو سرکاری محکمے میں ملازمت، اوپر سے زرخیز زمین، آمدنی اچھی ہونے سے کنبے میں خوشحالی تھی۔ محمد لطیف کی 5 اولادوں میں نور الہی تیسرے نمبر پر تھا اور مست مولا قسم کا تھا۔ بغیر محنت کیے بڑا آدمی بننے کا خبط اس کے ذہن پر سوار تھا۔ بات بات پر مشتعل ہونا، کسی بھی بات پر مرنے ماننے پر آمادہ ہو جانا، گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرنا، انہیں چھیڑنا اور ان کا تعاقب کرنا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ اس کے دن اسی میں گزر جاتے تھے۔ اسکول کی پڑھائی وہ جیسے تیسے پوری کر کے نور الہی کالج پہنچا تو وہاں نشو سے اس کی آنکھ لڑ گئی۔ دونوں کو عشق ہو گیا۔ اسی عشق کے نتیجے میں اس نے 3rd پوزیشن میں BA پاس کر لیا۔ آگے نور الہی نے MA میں داخلہ تو لے لیا، مگر نشو نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بغیر نور الہی پاگل سا ہو گیا۔ وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری دنیا ویران سی رہنے لگی۔ کبھی زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانے والی نشو ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس سے نور الہی کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ اندر سے اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ اپنا گاؤں چھوڑ کر سیالکوٹ کے ساتھ والے قصبے دیت والی میں ایک پیر خانے میں پہنچا اور پیر صاحب کی سیوا کرنے لگا۔ ایک مرشد نے اس سے کہا، دھیان رہے، ایک بار ملنگ بننے کے بعد دنیاوی زندگی میں واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، بابا جی، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ٹھیک ہے، صبح سویرے سورج نکلنے سے قبل اٹھ کر پیر خانے کی صفائی کرنا، دربار کی دیکھ بھال کرنا، پیڑ پودوں کو پانی دینا، نظر نیاز تقسیم کرنا، یہ سب تمہارے ذمہ ہے۔ اب تم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ نور الہی نے سر جھکایا اور دوسرے دن سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ 15 سال بیت گئے۔ پیر صاحب اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ نور الہی کے تئیں ان کے دل میں ذرا سا شبہ بھی باقی نہیں رہا کہ وہ قابل شاگرد نہیں ہے۔ پیر صاحب کے دربار سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا دربار تھا۔ چند دن قبل ہی دربار کے منتظم کی موت ہو گئی، اس لیے پیر صاحب نے نور الہی کے دربار کا چارج سونپ دیا۔ عبادت کر کے اسے نیا نام پیر بابا دے کر رخصت کر دیا۔ دربار میں پہنچ کر نور الہی نے اپنا کام بخوبی سنبھال لیا۔ اب اس کی عمر 40 سال ہو گئی۔ وہ واعظ بھی کرنے لگا۔ لوگ اسے عقیدت سے سنتے تھے۔ ایک دن واعظ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، دربار کا احاطہ خالی ہو گیا۔ تبھی ایک عورت اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر منبر کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بابا جی، یہ میری بیٹی ہے طاہرہ، پڑھائی لکھائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھی ہے، کہتی ہے شادی کر کے آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ دربار میں عبادت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ ہی اس کو راستہ دکھانے کی مہربانی کریں۔ مظہر نے لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی چہرے پر خود اعتمادی کی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں الہڑ سی شوخی۔ اس نے جلدی سے احترام کے لیے سر جھکا دیا۔ اب مظہر ہر روز اس لڑکی کو شائقین عقیدت مندوں کی پہلی قطار میں پانے لگا۔ وہ ایک ٹک مظہر کو تکتی رہتی۔ ایک دن واعظ کا پروگرام ہوا تو طاہرہ کو ساتھ لیے اس کی ماں پھر مظہر کے پاس پہنچی۔ پیر جی، آپ کے سمجھانے کے باوجود طاہرہ دربار میں رہ کر عبادت کرنے کی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ گھر میں اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ دربار کی سیوا کرنا چاہتی ہے۔ آپ اسے دربار میں رہنے کی اجازت دے دیں، اس سے اس کے دل کو سکون ملے گا۔ پیر صاحب نے کہا، خاتون، دربار کے احاطے میں کسی عورت کا رہنا ممنوع ہے۔ طاہرہ صبح صبح دربار میں آ کر یہاں کا خدمتی کام پورا کر کے شام کو واپس اپنے گھر جا سکتی ہے۔ مظہر کی بات سن کر طاہرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے دوسرے دن سے ہی دربار میں آنا شروع کر دیا۔ وہ دربار کے کاموں میں پوری عقیدت مندی اور لگن سے ہاتھ بٹھایا کرتی تھی۔ صحن کی صفائی اور ماں کے ساتھ مال مویشیوں کو بھی چارہ پانی دیتی۔ اس کا خدمتی جذبہ دیکھ کر مظہر اس کی تعریف میں 2-4 لفظ کہہ دیتا۔ ایک روز کسی ضروری کام سے مظہر اپنے پیر صاحب سے ملنے دربار گیا۔ وہاں سے دوپہر کو واپس لوٹا تو دیکھا ایک کمرے میں طاہرہ ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟
کرب سے کیوں کراہ رہی ہو؟ طاہرہ بڑی تکلیف سے بول پائی۔ پیر جی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، اچانک دوپہر کو بھیانک بخار چڑھا، میرا سر چکرانے لگا تھا، اسی لیے تخت پر لیٹ گئی۔ ذرا آئیے نا، دیکھیے میرا ماتھا کس قدر دہک رہا ہے۔ عورت کو چھونا اب مظہر کے لیے پاپ تھا، لیکن یہاں سوال انسانیت کا تھا۔ مظہر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو طاہرہ کا ماتھا سچ مچ تپ رہا تھا۔ مظہر نے ایک شاگرد کو آواز دی اور جلدی سے اسے ڈاکٹر کو لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے طاہرہ کا معائنہ کر کے انجیکشن لگا دیا اور دوا دی۔ مظہر نے اپنی جیب سے ڈاکٹر کی فیس ادا کی، اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ کچھ دیر کے بعد طاہرہ کو پسینہ آیا اور اس کا بخار اتر گیا۔ مظہر نے اسے شام تک آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ دھیرے دھیرے مظہر کے کمرے اور کچن کی صفائی کا ذمہ طاہرہ نے لے لیا۔ وہ پوری لگن سے پیر جی کی خدمت کر رہی تھی۔ ایک دن مظہر نے طاہرہ سے رسمی طور پر پوچھا، طاہرہ اس دن کے بعد تو بخار نہیں آیا؟ نہیں پیر جی، بخار کیسے آتا؟ جب سے آپ نے چھوا ہے سارے روگ بھاگ گئے۔ کہنے کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر شوخی سی کھنکی اور بھاگ گئی۔ مظہر کو اپنا پیر خانہ ڈانو ڈول ہوتا نظر آیا۔ مذہب اور ایمان پر دنیاوی محبت حاوی ہونے لگی۔ مظہر کو لگنے لگا کہ وہ ڈگمگانے لگا ہے۔ پھر رات ایسا ہوا کہ دربار کا گدی نشین پورے طور سے محبت میں عبادت کرنے لگا۔ اس شام طاہرہ گھر نہیں گئی تھی۔ مظہر نے اس سے سبب پوچھا تو شرماتے ہوئے بولی، پیر جی آج گھر میں کوئی نہیں ہے، سب ایک شادی میں گئے ہیں، وہاں بھی اکیلے رہنا تھا، اس لیے میں گھر میں کہ آئی کہ رات کو دربار میں رک جاؤں گی۔ لیکن طاہرہ دربار میں عورتوں کا رکنا ممنوع ہے۔ میں عورت کہاں ہوں، کنواری طاہرہ ہوں، عورت ہو جاؤں گی تو یہاں نہیں رکوں گی۔ آپ تو پیر جی ہیں، پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں؟ تم میرا امتحان لینا چاہتی ہو؟ نہیں پیر جی، میں خود کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک چادر دے دیجیے، میں بغل کے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ مظہر نے اسے چادر دے دی۔ طاہرہ مسکراتی ہوئی بغل کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ رات کا گہرا سناٹا تھا۔ مظہر کا دل بے چین تھا۔ طاہرہ سچ مچ اس کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ دل بے چین ہوا تو وہ دھیان میں بیٹھ گیا۔ تبھی بغل کے کمرے سے دھیرے دھیرے کراہنے کے ساتھ اس کے کانوں میں آواز پڑی، پیر جی، پیر جی۔ کیا ہوا طاہرہ، کراہ کیوں رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں پہنچا۔ بخار سے تپ رہی ہوں۔ مظہر کے قدم بے اختیار اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ پیر جی، میں مہینوں سے آپ کو پانے کی خواہش کر رہی ہوں، کیا آپ میرے نہیں ہو سکتے؟ یہ سن کر پیر جی کا تو حلق خشک ہو گیا۔ پیر جی کو بہکنے میں دیر نہیں لگی اور پیر کا سارا بھرم دھرے کا دھرا رہ گیا، جیسے زندگی کے کئی سال اس نے بیکار ہی ضائع کر دیے تھے۔ وہ طاہرہ کے شباب اور حسن میں اس قدر کھو گیا کہ اس کی کوئی قیمت چکانے کو تیار تھا۔ اس کی خواہش بھنگ ہو چکی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ جس دن ان کے پیار کا پردہ فاش ہوگا ان پر جوتے پڑیں گے، لوگ ان کا منہ کالا کر کے کسی گدھے پر بٹھا کر گلی گلی گھمائیں گے۔ طاہرہ کا حسن پیر جی کے لیے سب کچھ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آخر دربار کا منظم تھا وہ۔ ایک دن مظہر دربار کا کافی سارا پیسہ لے کر طاہرہ کے ساتھ بھاگ گیا۔ دونوں دہا سے دور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ مظہر نے اپنا حلیہ بدل لیا، داڑھی کٹوا لی، سادھو کا چولا اتار پھینکا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنا ٹھکانہ بدلتے ہوئے دونوں ہنی مون منا رہے تھے۔ اسی دوران ایک دن طاہرہ کی ماں دربار پہنچی تو وہاں پیر مظہر اور طاہرہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ بھاگ کر اپنے شوہر نیک محمد کے پاس پہنچی، اسے ساری بات بتائی۔ 23 نومبر 2018 کو طاہرہ کے گھر والوں نے تھانہ صدر سیالکوٹ میں مظہر عرف نور الہی کے خلاف اپنی نابالغ بیٹی کے اغوا اور زنا بالجبر کا مطالبہ درج کروا دیا۔ صدر پولیس مہینوں پیر مظہر اور طاہرہ کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی رہی، مگر ان کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ تھانہ صدر پولیس نے اپنے پڑوسی صوبے کی پولیس کو بھی مظہر اور طاہرہ کے فوٹوز بھیج دیے، ان سے مدد مانگی۔ سندھ پولیس بھی سرگرم ہوئی۔ پھر ایک جگہ سے اطلاع ملی کہ ہر ماہ ایک پیر بیس بدل کر اکیلے گھر میں رہ رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے اپنے مخبروں کو متحرک کر دیا۔ 21 اپریل 2019 کو پیر دہر کی پولیس کی خصوصی ٹیم کو مخبر نے پیر کے بارے میں ایک اہم خبر دی۔ پولیس ٹیم نے پیر مظہر عرف نور الہی اور اس کے ساتھ بیوی کے طور پر رہ رہی طاہرہ کو محلہ اسلامہ پور میں گرفتار کر لیا۔ مظہر وہاں کرائے کے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ مالک مکان کو مظہر نے بتایا کہ وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہے اور آج کل اس کی پوسٹنگ یہاں کی گئی ہے۔
اس کے انداز دیکھ کر ایک بار تو ڈر کی پولیس بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس روپ کو پوری طرح بدلنا آسان نہیں تھا۔ وہ پتلون شرٹ میں ہوتا۔ طاہرہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ مظہر سے پیار کرتی ہے اور اس نے اس کے ساتھ سیالکوٹ ضلع کچہری کی ایک مسجد میں شادی کی تھی اور اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہے۔ ان کی گرفتاری کی اطلاع سیالکوٹ پولیس بھیج دی گئی۔ کورٹ سے حکم ملتے ہی سیالکوٹ پولیس دونوں کو سیالکوٹ لے گئی اور عدالت میں پیش کر دیا۔ یہاں مظہر کو طاہرہ کے اغوا کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا اور طاہرہ کو اس کے گھر والوں کے سپرد کر دیا گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت بڑے سے بڑے سادھو کو اس کے راستے سے بھٹکا سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔